अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जो है, जो नेशनल हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ जश्न आज़ादी के हवाले से, वो कई एतबार से गैर मामूली रहा। वहाँ पर मुख्तलिफ़ तकरीबन 8 घंटे मैंने गुजारे, और इस दौरान में जो मंज़र थे सारे, जो किस तरह से वो जलसा, स्टेडियम खाली था जब हम गए, तकरीबन खाली था, और जब हम वहाँ से निकले तो उस वक्त किस तरह लबालब भरा हुआ था। और इस दौरान में जो जो एक्टिविटीज़ हुई, मैं चाहता हूँ कि बड़ी दिलचस्प वो मालूमात हैं आपके सुनने वाली जो हैं, तो उन पे हवाले से बात करें। जब हम यहाँ से गए हैं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे, यहाँ से अपने ऑफिस से वहाँ पे गया हूँ, और जब वहाँ पे पहुँचे हैं हम, तो एक स्टेडियम जो है उसके अंदर जो दाखिल हुए हैं, तो एक तरह का ये स्टेडियम पूरी तरह से खाली था। सिर्फ़ ये था कि जो सामने वाली जो लाइनें थी, एक धूप थी, हबस थी, और जो सामने वाली लाइनें थी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। जो चेयर्स की जो कतार थी पहले वाली, या ख़वातीन इनक्लोजर में मैंने देखा हैरान कुन तौर पर ख़वातीन मर्दों से भी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद थीं, और सैकड़ों लोग थे वहाँ पे उस वक़्त भी। लेकिन एक जो हज़ारों और लाखों से भरने वाला जो स्टेडियम है, उसमें सैकड़ों लोग, ऐसे लगता है जैसे उनकी कोई अहमियत ही नहीं। मीडिया वाले मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, लेकिन ये नहीं था। उस वक़्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर अगले चंद घंटों के दरमियान ये स्टेडियम जो है भर भी सकेगा। एक बार किसी मल्लाह ने कहा था रावी दरिया के बारे में, उनका कहना था कि ये रावी, एक बार पानी आया थोड़ा सा, तो फिर और ज़्यादा पानी आया, लेकिन रावी को उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मल्लाह ने कहा कि रावी का पेट बहुत बड़ा है, इसको भरने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा, फिर ये कहीं जाके इसका पेट भरेगा। तो नेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वो दुनिया का एक बड़ा स्टेडियम है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सारी चीज़ें, ग्राउंड भी मिला ली जाए और इर्द गिर्द की चीज़ें जो अंदर ग्राउंड के अंदर सारे जो खाली जगह हैं उनको भर लिया जाए, तो 1.5 लाख 1 लाख से 60 हज़ार तक लोग तकरीबन जो हैं वो वहाँ पे समा सकते थे। तो जब 1.5 लाख, या आपने इतनी बड़ी गुंजाइश वाले स्टेडियम में आपने जलसा रखा हो, तो फिर उस वक्त चंद सैकड़ों लोग हैं, तो वो एक लुकमा ही होता है जैसे, तो वो थे। लेकिन बहरहाल वो पूरे जोश के साथ परचम पकड़े हुए हैं पाकिस्तान के और यौम आज़ादी के। और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, लोगों ने कुछ प्रोपेगेंडा करने वालों ने, या जिनका जो इसके उसमें नहीं थे, उन्होंने भी, उनका भी मैं आगे चलकर जिक्र करूँगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें, उन्हें क्या मिला वहाँ से, जैसा कहते हैं मक्खी को कौन सी जगह मिली बैठने के लिए, तो उन्होंने उस हवाले से की। लेकिन जो वहाँ पे जो माहौल था, धूप में और हबस में जो लोग मौजूद थे, जितने भी थे, वो अपने पूरे जज्बे के साथ वहाँ पे मौजूद थे। टाइगर्स ख़ास तौर पे मुश्किल में नज़र आए, जो हैं पीटीआई टाइगर्स जो हैं, चूँकि हर बंदा आहिस्ता आहिस्ता जब लोग आने शुरू हुए, लोगों की आमद शुरू हुई, तो वो जहाँ जहाँ टाइगर्स खड़े थे हर जगह पे, चूँकि एनक्लोजर थे अलग अलग, तो जब एक में गुंजाइश ख़त्म हो जाती थी तो वो बेचारे ज़रा उसको करने की कोशिश करते थे कि भी लोग, या लोग स्टेज की तरफ ना जाएं, या जो फ़र्ज़ करें को मीडिया गैलरी है तो उसमें दूसरे लोग ना जाएं, या ख़वातीन के लिए जो एनक्लोजर है उनका, वहाँ पे लोग ना जाएं। लेकिन जिन लोगों को ये था कि वो अपनी क़यादत को करीब से करीब तर देखें, तो वो उनसे लड़ते झगड़ते भी रहे। ये हमने मंजर देखा हर जगह पे। ये नहीं है कि कोई किसी के गिरेबान गिर हुआ हो, लेकिन शाउटिंग करनी एक दूसरे पे, वो बोलना कि मैंने जाना ही जाना है आगे, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो मैंने ये देखा कि पहली बड़ी कुर्बानी कानून नाफिज करने वाले अदारों, पुलिस और बाकी अदारों के अलावा जो दी, जो फुट सोल्जर जिन्होंने सही उसका जो कहते हैं ना सैलाब का, आवाम के का मुकाबला किया, या उनको हारमोनाइज़ करना, या उनको उनको रखना, एक तरतीब में लाने के लिए, आर्डर में रखने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, वो पीटीआई टाइगर्स, मैं समझता हूँ कि उनका, वो चूँकि हर जगह पे मौजूद थे, और उन्होंने लोगों को जो है वो रास्ता दिखाते, और लोगों को जो जिस तरफ को उसको उन्होंने भेजना था, जिस तरफ जगह खाली थी, वैसे तो वो वहाँ पे वो जहाँ जहाँ खड़े थे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन उनको हमने देखा कि वो मुश्किल में रहे। एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि इमरान रियाज़ जब आए हैं स्टेडियम में, तो इमरान रियाज़ जब आए हैं तो उस वक्त स्टेडियम काफ़ी भरा हुआ था, काफ़ी लोग उस वक्त तक आ चुके हुए थे, और इमरान रियाज़ जैसे जैसे कोई स्टार होता है, वो स्टेज की तरफ से आए हैं, और वहाँ से वीआईपी गेट की तरफ से जब वो आए हैं और स्टेज से नीचे वो जो नीचे आते आए हैं, लोगों के अंदर एक अजीब सा एक जुनून था कि इमरान रियाज़ को वो अपनी तरफ मुतवज्जे करें, नारे मार रहे हैं इमरान रियाज़ के हक़ में, सोशल मीडिया के हक़ में। और एक अजीब यानी मकबूलियत का हमने आलम देखा उसका पूरे स्टेडियम में। इमरान रियाज़ की तरफ लोग मुतवज्जो थे और उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। वो जिधर जिधर जाते थे एक लंबा हजूम जो है, एक लंबी लाइन जो है वो उनकी तरफ हो जाती थी। तो ऐसे मौके पे मैंने देखा जो कौमी मीडिया जो था वो उनके तो ऐसे था कि जैसे एक होता है ना बुझ सा जाता है बंदा,
کہ ایک سوشل میڈیا کا بندہ اتنا جو ہے وہ اتنا مشہور ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو اس نے گہنا کے رکھ دیا ہوا تھا. تھوڑی سی مردنی میں نے دیکھی اپنے دوستوں کے چہرے پر, تھوڑی سی حیرت دیکھی میں نے اپنے دوستوں کے چہرے پر, اور کہیں کہیں حسد بھی دیکھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس کو نوازتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ عمران ریاض 2 بار اسٹیڈیم میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی انٹری ڈالی. ایک بار اس وقت آئے اور بعد میں بھی وہ آئے تو لوگوں کی لمبی لائنیں جو ہیں ان کو استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھیں. ماحول جو تھا جو وقت گزرتا گیا اور حبس اور گرمی کم ہوتی گئی, لوگ آتے گئے, تو پھر جو ہے ملی نغمے جو ہیں وہ بڑی ISPR کے ترانے, تو ملی نغمے جو ہیں خاص طور پہ وہ چلائے گئے, پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی, اور خواتین سے خاص طور پہ خواتین کی ایک جو بڑی تعداد چونکہ پھر بعد میں آ چکی تھی اسٹیڈیم میں, انکلوجر ان کے بھر چکے تھے. جب وہ یہ ہو گیا تو خواتین ہم نے دیکھا کہ وہ عام کراؤڈ میں اس کے اندر جو ہاکی اسٹیڈیم کے اندر والی جہاں وہ کھیلنے والی جگہ ہے اس کو بھی چونکہ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں, اور وہاں پہ بھی خواتین, بچے, فیملی والے لوگ. اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ خواتین کے چہرے پر کوئی کسی طرح کا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ عدم تحفظ کا احساس ہو, یا کسی طرح کا گریز پائی کا احساس ہو, یا اس بات سے یہ لگے, یا یہ کہ لوگوں کے اندر ایک ہوتا ہے ایک جس طرح خواتین ہیں بیچ میں تو کوئی اس طرح لگے کہ کوئی پوچھ گفتگو یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات یا اس طرح کی کوئی نہیں تھی. بالکل کمفرٹیبل طریقے سے جیسے ایک فیملی ہوتی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہے, اور ساری آنکھیں جو تھیں وہ سٹیج کی طرف جو ہے وہ اس میں کی ہوئی تھیں. کئی مست ملانگ تھے, گریبان کھولے ہوئے ہیں, ملی نغموں کی تھاپ پہ جناب وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, اور لڈی ڈالیاں جا رہی ہیں, اور قومی پرچم, بڑے بڑے قومی پرچم وہاں پہ ہیں. 10 12 لوگوں نے ان کے اس کو کونوں سے اطراف سے تھاما ہوا ہے, اور اس کو زور زور سے اپنا وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہم نے دیکھی وہاں پہ. ایک اور چیز ہم نے بڑی دلچسپ وہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو خطاب تھا, چودھری پرویز الہی جب آئے تو وہ بھی بڑی دلچسپ چیز تھی. ایسے لگتا تھا خود انہیں بھی خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ اتنی چارجڈ کراؤڈ, ایسا تھا منظر کہ ایک سٹیج سے اگر کوئی ہاتھ ہلاتا ہے یا ان کو کرتا ہے تو آخری کونے پہ جا کے بھی آخری بندہ بھی ان کو رسپونڈ کر رہا ہے. سو یہ بھی ایک دلچسپ ہم نے منظر دیکھا. چودھری پرویز الہی آئے, انہوں نے تقریب بھی عام طور پہ وہ مقرر نہیں ہیں اتنے اچھے, لیکن یہ ہے کہ گفتگو کے انداز میں وہ بات کرتے ہیں, لیکن ان کی بات میں بھی جوش نظر آیا. اور جب انہوں نے لوگوں کا جوش جذبہ دیکھا, تقریر بھی اچھی کی انہوں نے. خاص طور پہ ان کی تقریر کا وہ پوائنٹ جو رانا ثناء اللہ سے متعلق تھا, یا ان کی تقریر کا وہ پوائنٹ جو لوگوں کو سود سے, پرائیویٹ لینڈنگ سے نجات دلانے کے لیے 5 سالہ جو انہوں تو لوگوں نے اس کو 5 سالہ جو سزا کا انہوں نے جب وہ بات کی, ارادہ کیا کہ میں قانون سازی کرواؤں گا, تو لوگوں نے بڑی پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا. اور انہوں نے عمران خان کو جب قائد پکارا, جب انہوں نے کہا, تو لوگوں نے بڑا بھرپور رسپانس انہوں نے دیا, اور انہوں نے بھی خوش ہو کے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں یہ سونے میں تولنے کے برابر ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ فوج کے لیے ہم نے کہا تالیاں بجائیں گی. ISPR کے نغموں کی ہم نے بات کی. ایک اور بات تھی, یہ شاید اتنی مقبول بات نہ ہو جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے وہ کرنے والی ہے. جو اسٹیڈیم کے اندر جو گراؤنڈ جو تھی, اس گراؤنڈ کے اندر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ تیل دھرنے کو جگہ نہیں تھی, نہیں, تیل دھرنے کو جگہ تھی. کندھے سے کندھا وہ کہتے ہیں چھلتا تھا, نہیں تھا چھلتا. وہاں پہ تھوڑی گنجائش تھی, اور اگر وہ گنجائش نہ ہوتی تو یقینی طور پہ بھگدڑ کا سبب بنتی. چونکہ لاکھوں لوگ جب آگے ہوئے تھے, 1.5 لاکھ سے زائد لوگ اسٹیڈیم میں جب آ چکے تھے رات کے وقت, تو اس وقت وہاں پہ اگر اتنا رش ہوتا تو پھر وہاں پہ جو ہے بھگدڑ کا امکان تھا. تو ایک حد کے بعد گیٹ منتظمین نے بند کروا دی, جس سے تھوڑی سی سپیس رہی تاکہ لوگوں کو سانس لینے میں, تھوڑا سا چلنے پھرنے میں, چونکہ موسم ایسا تھا تو اس کو آسانی رہے. سو یہ بھی ایک منظر ہم نے دیکھا. گیٹوں کو کاٹا گیا, تھوڑے وہ جنگلے جو تھے, جب یہ امکان ہوا کہ یہ جگہ تنگ ہے, لوگوں کے آنے جانے میں ایسا نہ ہو کہ بھگدڑ مچ جائے, اس امکان کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے جنگلے بھی کچھ کاٹے. تو جنگلوں کو کاٹنے کا مقصد یہی تھا بنیادی طور پہ کہ بھگدڑ نہ مچے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ نیٹ وہ بہت خراب رہا. تو نیٹ خراب رہنے سے, موبائل سروس کو معطل رہنے سے بہت پریشانی ہوئی لوگوں کو, جنہوں نے وہ جو شوقین مزاج موقع پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہوتے تھے, یا جنہوں نے خبریں بھیجنی تھی, یا جنہوں نے, ان سب کو بہت زیادہ مسائل, آپس میں رابطے کی مشکلات پیش آئیں. اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں سرفنگ کرنے کے اس میں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بھی اس میں میڈیا کیا کہہ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تو ان کو وہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں کچھ اس میں یہ رہیں. سکرینیں لگائی ہوئی تھی لوگوں کی آسانی کے لیے اسٹیڈیم میں, کم از کم 2 سے 3 سکرینیں وہ بند رہیں بڑی بڑی. اگر وہ چلتی تو ماحول اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ان کے سبب, لیکن بہرحال ساؤنڈ سسٹم اچھا تھا, اسٹیج سے کنٹرول اچھا تھا, اور 6 سے 7 گھنٹے جو فیصل جاوید ہیں سینیٹر, انہوں نے لوگوں کو بہرحال باندھے رکھا.
بڑے اچھے طریقے بڑے سلیقے کے ساتھ انہوں نے کمپیئرنگ کی اور وہ چیزوں کو آگے لے کے چلے۔ اچھا ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ تھی کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے تو جب جلسے سے باہر نکلے ہیں تو باہر یہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ شاید اندر ہی آئی یہ طوفان، یہ باہر بھی ایک سیلاب بلا جو تھا وہ منتظر تھا لوگوں کا، گردنیں ہی گردنیں تھی، لوگ ہی لوگ تھے، اور جو نشتر چوک جو ہے اس میں سکرین لگائی ہوئی تھی وہاں پہ، اور اندر اعلان کیا جا رہا تھا کہ سکرینیں باہر کافی لگائی ہوئی ہیں، لیکن لبرٹی کی طرف ہمیں کوئی سکرین نظر نہیں آئی، لیکن لوگ ہی لوگ بہت نظر آئے۔ سو یہ تھا کہ واقعی اسٹیڈیم کی کیپیسٹی جو وہ کم تھی، باہر جو لوگ تھے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور ایسے تھا جیسے ان کا جو ہے نا وہ ایک کچھ تقریر سن رہے ہیں، کچھ گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن یہ تھا کہ رخ سب کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی طرف ہی تھا، جانے والے کم تھے آنے والے زیادہ تھے۔ جب یہ گیٹ بند کیا گیا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا زیادہ تعداد کو روکنے کے پیش نظر، تب بھی جانے والوں کو اجازت دی گئی کہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن آنے والوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے بہتر ہے کہ آپ اندر نہ جائیں، بہت زیادہ رش ہے، تو ان کو روکا گیا۔ اگر میں ان ساری چیز کو سمیٹوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑے ہی ایک جنون خیز جو تھے جذبے تھے وہاں پہ، ایک سیلاب بلا تھا، یہ سمجھ سے باہر تھا کام کہ اتنا زیادہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے لوگ تھے، اور ان کے جو جذبات تھے اتنے چارج تھے اور اتنا وہ رسپانسیو تھے کہ سٹیج سے ایک بھی عمران خان نے اللہ پہ اس کے نام پہ انگلی کھڑی کی ہے تو آخر تک اس کی لہریں برقی رہو دوڑ جاتی تھی عوام میں۔ سو ایک دلچسپ یہ چیز تھی دیکھنے کی، میں اس کو مس کرتا اگر وہاں پہ موجود نہ ہوتا، اور کوئی اور مجھے بجاتا ہے تو شاید اس کی شدت کو میں نہ پا سکتا، لیکن بہرحال وہ ایک غیر معمولی منظر تھا۔ تحریک انصاف اور اس کی قیادت جو ہے، ان کی محنت جو ہے یقینی طور پر رنگ لائی تھی۔ لاہور میں وہ ایک شاندار جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے، ڈسپلن کے ساتھ، فیملیز کو آنے کے لیے ماحول جو ہے وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اگر کوئی بزرگ خاتون ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی اس طرح کا ہے، تو لوگوں نے اٹھ کے ان کو سیٹس دی، ان کے لیے جگہ پیدا کی۔ ہاں وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تھا انہوں نے ایک پرچم کے اوپر کہیں تحریک انصاف کا کسی کی بیوقوفی یا غلطی سے نہیں لگنا چاہیے تھا، وہ ایک جگہ پہ ایک پرچم تحریک انصاف کا اوپر لگ گیا، پاکستان کا نیچے لگ گیا، اس کی تصویریں انہوں نے بڑے ارمانوں سے اور بڑی اس کو بار بار پھیلایا اور ادھر اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھو جی انہوں نے جو ہے انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا یہ کوئی ایک بندہ ہے، کوئی فاتر العقل بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ عمران خان کی، وہ غالباً اس وقت تقریر جاری تھی، اور وہ بندہ جو اپنے سگریٹ میں کوئی چیز بھر رہا ہے، اور اس میں وہ گندا منظر تھا، غلط منظر تھا، لیکن وہ ایک بندے کا عمل جو ہے اس کو اتنا بڑا پینٹ کیا انہوں نے کہ جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ۔ ایک لیڈر آیا ہوا تھا اور ایک جماعت کا، سیاسی جماعت کا جلسہ تھا، اور جب لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسے نہیں بھی ہوتے، ایسی چیزوں کو نظر انداز کرنے کی 100 وجوہ تھیں، لیکن کیا کریں، جنہیں نظر ہی یہ آیا تو وہ اسی کو سامنے لے آئے۔